السلام علیکم دوستو، آج جو عمل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے یہ دنیاوی اور روحانی اٹریکشن کا عمل ہے، دنیاوی اور روحانی کشش کا عمل ہے۔ ایسا نایاب عمل ہے کہ پہلے کبھی آپ نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کا منظور نظر ہو، اس کی شہرت ہو، لوگ اس کو لائک کریں، دوسروں کے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے ہر کوئی۔ اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے دل میں آپ کی جگہ پیدا ہو جائے، آپ کی ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، یا جسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ اس عمل کو کبھی نہ بھولیں، پہلی فرصت میں اس عمل کو کریں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی چیز بتاتا چلوں کہ یہ مجھے ان بزرگوں سے ملا تھا کہ جن کا اب وصال ہو چکا ہے، لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان میں ضعیف العمر تھے وہ، لیکن اتنی طاقت تھی کہ وہ جنات سے بات کرتے تھے، اور وہ ایسے دیکھا کرتے تھے اور بات ہوتی تھی اور پھر وہ سوال کا جواب دے دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بابا جی یہ عمل کیسے آپ کے پاس آیا اور کس طرح سے لیا؟ تو وہ مسکرانے لگے، انہوں نے کہا کہ یہ روحانی کشش کا عمل ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے بھی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا اتنی جلدی نہیں، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب خود اندازہ لگائیں کہ مطلب روحانی کشش کیا چیز ہے۔ یہ چیزیں ایسے ہی انسان کے پاس نہیں آ جاتی، ایسے ہی روحانی مدد نہیں کرتی۔ آپ میں کچھ ہوگا تو پھر ان سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر یہ چیزیں اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے دنیا والے تو پھر فوری آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو اس عمل سے میں پردہ جو ہے نا وہ فاش کر رہا ہوں، یعنی آپ کو میں بتا رہا ہوں، بڑے دھیان سے آپ سنیں گے۔ دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یا تو آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے، یعنی کوئی کام آپ کو آنا چاہیے، یہ عام روٹین کی بات میں بتا رہا ہوں، یا پھر آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، لوگ آپ کے علم کے شدائی ہوں، یا تو آپ کو کام آتا ہو کوئی، یا آپ کو علم ہو، تو اس طرح سے بھی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، یا آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہو، پھر بھی لوگ اٹریکٹ ہوں گے، یا پھر آپ کی شہرت بہت زیادہ ہو، لوگ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سب پہ آپ پورا نہیں اتر سکتے۔ ایک اور چیز ہے کہ آپ کے اندر آپ خود جاذب نظر ہوں، آپ کے چہرے پہ لوگوں کی نظر ٹھہرتی ہو، آپ جسمانی طور پر آپ کے اندر فزیکلی اٹریکشن ہو آپ کے اندر، یا آپ کے اندر روحانی میگنیٹ ہو، اسپرچول مقناطیسی، روحانی مقناطیسی کشش ہو آپ کے اندر، تو پھر آپ لوگوں کے منظور نظر ہو سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے بات کرنا بھی چاہیں گے، لوگ آپ سے ملاقات بھی چاہیں گے، لوگوں کے دل میں آپ کی جگہ علیحدہ سے پیدا ہوگی، لوگوں کو آپ یاد آیا کریں گے۔ جس بندے میں روحانی کشش ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے علم سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی وراثت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے ہمارے اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ پاس محفل میں بیٹھو تو آپ کو فیض ملے گا۔ وہ فیض کیا تھا؟ روحانی کشش اگر کسی میں ہے تو اس کا اورا سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں سے کیوں محبت ہو جاتی ہے؟ روحانیت سے لوگ کیوں لگاؤ رکھتے ہیں؟ بزرگوں کا وصال ہو چکا ہے، مزاروں پہ رش کیوں ہے آج تک؟ لوگ کیوں کھینچے چلے آتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ان کا روحانی میگنیٹ بہت مضبوط ہوتا ہے، ان کا اورا کافی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روحانیت کو سیکھیں، یہ آپ کی زندگی کو آسان بنائے گی۔ عمل بہت سادہ سا ہے۔ ان بزرگوں نے آپ ایک تو مایوس نہ ہو، اور دوسری جو اس کی شرط ہے، ایک مایوس نہ ہو، دوسری اس کی شرط یہ کہ آپ علم حاصل کریں۔ اس کی شرطوں میں شرط کیا ہے کہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ علم نہ آپ کو بوڑھا ہونے دے گا، نہ آپ کو کبھی جھکنے دے گا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل آپ کریں۔ اس سے ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ آپ خود علم حاصل کریں گے، نیا سے نیا چیزوں کو آپ سیکھیں گے۔ اسی طرح آپ زندہ بھی رہیں گے، آپ قائم و دائم بھی رہیں گے، آپ حشاش بشاش بھی رہیں گے، خوش بھی رہیں گے، اور آپ کے اندر کشش بھی پیدا ہوگی۔ اور زندہ آپ ادھر نہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے آپ، اور آپ خود بتائیں گے کہ سر آپ نے جو ہے نا یہ ہمیں بہت ہی قیمتی اور نایاب عمل دے دیا ہے۔ یہ مجھے عمل بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حیون اور قیوم کی صفت ہے،
یعنی زندہ والی اور قائم والی جو صفت ہے اس کو ہم رحمت سے مانگ رہے ہیں. دیکھیں آپ جس وظیفے میں بھی رحمت مانگیں گے یاد رکھیں کہ وہ اٹریکشن ہے, وہ کشش کا وظیفہ ہے, وہ آپ کے اندر روحانی میگنیٹ پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. کیا مطلب؟ ایک جہان کے لیے نہیں, تمام جہانوں کے لیے. تو سب جہانوں میں, ہمیں تو ایک جہان پتہ نا, جتنے بھی جہان ہیں, جتنے بھی روحانی جہان ہیں, سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, ان کا مرتبہ اسی طرح سے موجود ہے کہ تا قیامت اور بعد میں بھی ہمیشہ قائم رہے گا. تو آپ جس سے ملے وہ سب آپ کی طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہونے لگ گئے. اور حتیٰ کہ آج بھی ہر جگہ پر لوگ دھڑا دھڑ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں اور روحانیت جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ روحانیت جو بھی ہے یہ سرکار کا فیض عام ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, کہ جہاں رحمت کا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ بڑا وسیع ہے, اور ہم یا حیو یا قیوم والی صفت سے رحمت کا تو استغاثہ کر رہے ہیں, رحمت ہی تو مانگ رہے ہیں. تو ان دو اسماء سے جب آپ رحمت مانگیں گے تو آپ کے اندر جو آپ کا روحانی جسم ہے, جو آپ کے اندر لطیف جسم ہے, وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی جب شعائیں جسم سے نکلتی ہیں تو سب دیکھتے ہیں. اس میں سے جب روحانی فیض نکلتا ہے, اس میں سے جب ایسی ویوز نکلتی ہیں, ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں کی طرف اثر کرتی ہیں, لوگوں کے دماغوں پہ اثر کرتی ہیں. ہم دماغ سے سوچتے ہیں اور دل سے ہمارا جذبات کا تعلق ہوتا ہے. دونوں طرح کی لہروں کو یہ اٹریکٹ کرتی ہے. یہ آپ میں جو یہ کشش پیدا ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو کتنا پڑھنا ہے؟ آپ نے روزانہ رات کے وقت, دیکھیں یہ رات کا وظیفہ ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی رات لیٹ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کا عمل جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوتا ہے. تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, رات سونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, جب ایزی ہو آپ کو. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ کراماتی وظیفہ ہے, کراماتی عمل اٹریکشن کے لیے. جو لوگ چاہتے ہیں نا تسخیر الخلائق ہو جائے, کسی کے دل میں محبت چاہتے ہیں, اسی طرح کا تصور کریں آپ, جو آپ چاہتے ہیں. تو یقین کریں اس کی جو طاقت ہے وہ میں نہیں, آپ بتائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر, کیونکہ یہ آپ نے کم از کم جو ہے 21 دن یا 40 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے, اور اس کی برکت اور فیض کے بارے میں آپ خود بتائیں گے کہ آپ کے اندر کیا میگنیٹ پیدا ہو گیا. تو آپ اس کو پہلی فرصت میں کریں. کوئی بات نہ سمجھ آئے تو کمنٹ بھی کریں, ویسے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کورس ہمارے کرنے اور روحانیت کے جو ہم سکھاتے ہیں, نفسیات کے ہم سکھاتے ہیں, کوئی گائیڈ لائن لینی ہو, کنسلٹیشن لینی ہو, تو میرا نمبر اویلیبل ہے واٹس ایپ پہ, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.